السلام علیکم۔ ناول محبتوں کے حساب کی دوسری قسط ازنا اور زاویار کی دل دھڑکاتی ملاقات پیش ہے۔ پلیز انجوائے۔ تتلیوں سے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی، اس بات کو بنا جانے کہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ پنک اینڈ یلو کمبینیشن کے سوٹ میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جو ہلکے گریش کلر کی تھی، اس پر لمبی پلکوں کی جھالر، پیاری سی چھوٹی سی ناک جس میں چمکتی ہیرے کی لونگ، پنک ہونٹوں پر ہر وقت کھلتی مسکراہٹ، لمبے قد اور سلونے چہرے کی دلکشی اسے مزید خوبصورت بناتی تھی۔ خوبصورت پھولوں کے سجے ہوئے لان میں وہ بالکل ان تتلیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ لائر ہے جس نے کورٹ روم میں ہزاروں لوگوں کے چھکے چھڑائے ہوں۔ وہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی کی طرح پورے لان میں دوڑتی پھر رہی تھی اور یہ منظر دور بالکنی پہ کھڑا زاویار انجوائے کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کو کوئی احساس نہ تھا۔ احساس تو مسٹر زاویار کو بھی نہ تھا کہ کوئی ان کے پیچھے ہے۔ کھنکھارنے کی آواز آئی، واہ واہ، یہاں تو دل لگی ہو رہی ہے۔ وہ چونک کر پلٹا تھا۔ اپنے پیچھے کھڑے دارم کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ ایک بار لان میں دیکھا تھا جہاں اب وہ موجود نہیں تھی، اور اس فرشتے اجل کو دیکھا تھا جو ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہو بھائی، میں بھی کہوں، آپ اتنی صبح صبح کہاں غائب ہو گئے؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ آپ جاگنگ پر گئے ہوگے، پھر میں بھی جاگنگ پر گیا مگر آپ وہاں نہیں ملے۔ پھر میں نے سوچا آپ جم گئے ہوں گے، میں وہاں پر بھی گیا، آپ وہاں بھی نہیں ملے۔ پھر میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے آپ کی خوشبو آئی تو میں کھینچا چلا آیا، جیسے آپ روز صبح یہاں کھینچے چلے آتے ہیں، جو مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کیونکہ میری آنکھ آج ہی صبح کھلی ہے۔ شٹ اپ دارم، کچھ بھی بکواس مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کسی کام سے اوپر آیا تھا تو بالکنی میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پہلی بار زاویار شاہ نے کسی کو صفائی پیش کی تھی کیونکہ سامنے والا بندہ اس گھر کا بی بی سے لندن تھا۔ اگر اس گھر میں کسی کو اپنی باتیں ہر شخص تک پہنچانی ہو تو لوگ دارم کو کانٹیکٹ کرتے تھے، اور فی الحال زاویار شاہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی خود بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ محبت ہے یا پھر کشش۔ ازنا ارباب اسے کچھ دنوں سے بہت ہی اچھے لگنے لگی تھی۔ ہائے بھائی، آپ یہیں پر ہیں یا پھر کہیں اور چلے گئے؟ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر دارم نے اس کے آگے ہاتھ لہرائے تھے۔ اور شٹ اپ دارم، بہت ہی بکواس کرتے ہو۔ زاویار شاہ اسے گھورتے ہوئے روم میں واپس آیا تھا۔ بھائی بھائی، سچ سچ بتائیے، کیا چل رہا ہے آپ کا؟ وہ شرارتی انداز میں آ کر اس سے لپٹ گیا تھا۔ دارم، بیہیو یور سیلف، بہت ہی فضول بولتے ہو، اور میں نے جو تم کو کام دیا تھا کیا تم نے اس کو کمپلیٹ کیا؟ زاویار شاہ نے اس کے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھائی، میں کتنی بار کہوں، میں اس نکچڑی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ ہوگی وہ آپ کی سیکریٹری، مگر میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اس کے نیچے کام کروں؟ دارم نے منہ بنا کر کہا۔ بک چکے جو بکنا تھا، اب تم جاؤ، آفس میں ملتے ہیں اور وہیں بات ہوگی۔ زاویار نے باقاعدہ اسے دھکا مار کر روم سے باہر نکالا تھا۔ یہ تو غلط ہے میرے ساتھ۔ دارم منہ بنا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ بڑی ماں، ناشتہ چاہیے مجھے۔ ڈائننگ روم میں داخل ہو کر اس نے شور مچایا تھا۔ ازنا آپی، کبھی خود بھی ناشتہ بنا لیا کریں۔ دارم نے اسے شور مچاتے دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا۔ اور شٹ اپ دارم، صرف بکواس کرتے ہو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دو لوگ ایک جیسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں پٹپٹا کر ازنا کو دیکھا تھا۔ اور کون ہے جو میرے جیسی باتیں کرنے لگا ہے؟ ازنا نے اسے گھور کر پوچھا۔ السلام علیکم گائز۔ زاویار چیئر کو کھینچ کر بیٹھ چکا تھا اور ازنا کی سوالیہ نگاہیں ابھی بھی دارم پر ٹکی ہوئی تھی، مگر اب دارم بیچاری کی سٹی پٹی گم تھی۔ وہ کیا بولتا؟ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ تو دارم، تم نے اپنی فائل کمپلیٹ کر لی؟ اس سوال کو دوبارہ سن کر دارم کو اچھو لگا تھا کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب زاویار اسے سب کے سامنے بے عزت کرنے والا ہے۔ ہاں ہاں بھائی، میں آپ کو آفس میں دیتا ہوں، وہ کہہ کر ناشتہ ادھورا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ ازنا حیرانی سے اسے بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل ہے، تم ناشتہ کرو، زاویار نے بڑی ماں کو ناشتہ لاتے دیکھ کر کہا تھا۔ واہ بڑی ماں، کیا پوریاں بنائی ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا، دونوں ایک ساتھ بولے تھے، اور بڑی ماں انہیں دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ تو آج کل کیا چل رہا ہے ازنا؟ کوئی نیا کیس؟ زاویار اپنے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی کوئی نیا کیس تو نہیں ہے، میں اسی پرانے کیس پر کام کر رہی ہوں، ازنا نے جواب دیا۔ اوہ، سارجنٹ درانی مرڈر کیس؟ زاویار نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں وہی، وہ ناشتے میں مگن بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی۔ ازنا، لک ایٹ می۔ زاویار نے اپنا غصہ دبا کر اسے اپنی طرف دیکھنے کو کہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
اذنا تمہیں یہ کیس چھوڑنا پڑے گا، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اب وہ ناشتہ کرنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ مگر کیوں؟ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ اذنا کے اندر کی لائر جاگ گئی تھی اور اس نے زاویار کو اس کی جھلک دکھلائی تھی۔ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ زاویار نے اپنی بات منوانے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا بھلا چاہنے والے؟ اذنا نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ ہم کزنز ہیں اور اس کے لیے مجھے تمہاری فکر ہے، زاویار نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر زاویار شاہ، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں اور مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اف، یہ لڑکی شکل سے کتنی بھولی لگتی ہے مگر پوری پٹھاکا ہے۔ زاویار نے اس کا انداز سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ کیا ہوا زاوی، یہ اذنا اتنا غصے میں کیوں گئی ہے؟ بڑی ماں نے آ کر اس سے پوچھا تھا۔ شاید ان کا کچن کا کام سارا کمپلیٹ ہو چکا تھا، ان کو نوکروں کے ہاتھ کی کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی، وہ اپنے بچوں کے سارے کام خود سے کرنا پسند کرتی تھی۔ بس گھر میں 2 صفائی کرنے والے نوکر تھے جو گھر کے صاف صفائی کرتے تھے، کچن کے سارے کام بڑی ماں ہی کرتی تھی۔ کچھ نہیں بڑی ماں، شاید اسے میری کوئی بات بری لگ گئی ہو۔ زاویار نے بات ٹالی تھی اور وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ یہ بچے بھی نا ایک پل میں پیار کرتے ہیں تو ایک پل میں جھگڑا۔ بڑی ماں مسکراتے ہوئے ٹیبل کلین کروانے کے لیے صفورہ کو آواز دی اور وہ بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ ہاں بڑی اماں، کیا ہے؟ جلدی بولو۔ صفورہ دوڑتے ہوئے آئی تھی۔ ارے لڑکی، دم تو لے لو، یہ ٹیبل صاف کر لو اور پھر جا کر دیکھو یہ کشمالہ کہاں رہ گئی۔ وہ ناشتہ کرنے نہیں آئی، چھوٹی بیوی تو سو رہی ہیں، صفورہ کشمالہ کے بارے میں بتایا تھا۔ اف، یہ لڑکی کب سدھرے گی؟ بڑی ماں نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا تھا۔ جاری ہے، وائی بے ناول لورز۔